السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 35 اور 36۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا، اس کا حق ادا کرو۔ وہ بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قد آور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کرنے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرہ پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرد دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا۔ جب وہ دوسرا ہاتھ کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا
اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرتے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یاغوث بھی تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کیسر و کسریٰ کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا، یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائی کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن ایطلہ گزرا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔
اس واقعے کے بعد اسود بن یاغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوگوں نے تھپڑوں سے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن ایطلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ شخص تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔